ویلتھ، دولت، یہ اللہ کی رحمت ہے یا شیطانی فتنہ ہے؟ یا چلیے دیکھیے، ایک جائز ناجائز حرام یا حلال کی بات تو ایک الگ ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ جو دولت جائز طریقے سے آ رہی ہے، جو بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ محنت سے آ رہی ہے، یہ جائز طریقے سے آ رہی ہے، لیکن وہ دولت بھی، کیا وہ دولت اللہ کی رحمت ہے یا کوئی شیطانی فتنہ ہے؟ اب یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیے، یہ پتہ لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم سب اپنے آپ سے ایماندار ہوں تو یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو دولت آ رہی ہے، جو ویلتھ آ رہی ہے، وہ خدا کی رحمت ہے یا پھر کوئی شیطانی فتنہ ہے، چاہے جائز طریقے سے آ رہی ہو۔ یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں۔ ایک دولت کا جائز ہونا، ناجائز ہونا، حلال ہونا، حرام ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ کہ کیا وہ دولت اللہ کی رحمت ہے یا کیا وہ کوئی شیطانی فتنہ ہے۔ یہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ دولت جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی رحمت ہے یا شیطانی فتنہ ہے۔ تو دیکھیے، ایک چیز بہت صاف ہے کہ جو اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، وہ انسان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب جو دولت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جب انسان کو دولت ملتی ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، وہ اور زیادہ سافٹ ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بہن بھائیوں پر پیسہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے۔ وہ انسان اتنا جھکنے لگتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو اور زیادہ عزت دیتا ہے، اپنے چھوٹوں کو شفقت جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے۔ تو جب دولت اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ کسی مزدور کا حق نہیں مارتا، بلکہ مزدوروں کو، جیسے مان لیجئے مثال کے طور پہ کسی مزدور سے بات کی کہ بھائی میں تجھے اس کام کے 800 روپے دوں گا، لیکن اس مزدور نے اچھا کام کر لیا تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کو 200 روپے زیادہ دے سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو دولت ہے، وہ انسان کو سخی بناتی ہے۔ جو دولت اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ انسان کو سخی بناتی ہے، اس کی سخاوت کو بڑھاتی ہے، تو اسے خوشی ملتی ہے۔ جب وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے۔ وہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے ہمیشہ کہ کہیں میرے بڑے بھائیوں کو یا بڑوں کو یا چھوٹوں کو یا چھوٹے بھائی بہنوں کو یہ نہ لگے کہ میرے اندر غرور آ رہا ہے، میرے اندر تکبر آ رہا ہے۔ تو تکبر اور غرور سے وہ بہت دور رکھتی ہے جو چیز اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اگر دولت اللہ کی رحمت ہے تو وہ انسان کو نرم دل بناتی ہے، وہ انسان کو اور سافٹ بناتی ہے، وہ لوگوں کو عزت دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن جو دولت چاہے جائز طریقے سے آ رہی ہو، لیکن اگر وہ شیطانی فتنہ ہے تو سب سے پہلے اس شخص کے اندر تکبر آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شخص ان لوگوں کو بھولتا ہے جو اس کے اسٹرگل کے وقت اس کے ساتھ تھے، اس کا سپورٹ کرتے تھے۔ اس کے دماغ میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں اکیلا یہاں تک پہنچا ہوں، یہ سب میری کامیابی ہے۔ تو جو دولت شیطانی فتنہ ہوتی ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے آ رہی ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کو گھمنڈی، مغرور بناتی ہے۔ وہ پیسہ تو خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی کرے گا، اپنے بہن بھائیوں پہ بھی کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ سب اس کو تسلیم کر لیں ایز اے بادشاہ یا ایز اے کنگ، سب اس کے سامنے جھک جائیں۔ اس کے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزدوروں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مان لیجیے کہ کوئی مزدور آیا کام کرنے گھر میں، اور اس مزدور نے بولا کہ صاحب میں اس کام کے لوں گا 1700 روپے، تو وہ کہے گا نہیں میں تجھے 1200 روپے دوں گا۔ یعنی کہ وہ 2-4 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ 200 روپے کے لیے اس مزدور سے ایسا لڑے گا کہ وہ ضد پڑ جائے گا کہ نہیں میں تو تجھے اتنے ہی دوں گا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں پر خرچ تو کرے گا، لیکن وہ یہ امید رکھے گا کہ مجھ سے آ کر کے مانگے سب۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرے گا، وہ مدد کرے گا، لیکن اس کی خواہش رہے گی کہ سب آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اگر میرے کسی بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو اس چیز کی ضرورت ہے تو چلو میں ان کے مانگے بنا ان کی مدد کر دیتا ہوں چپ چاپ، نہیں، وہ مدد کرے گا، لیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو جو دولت شیطانی فتنہ ہوتی ہے وہ انسان کو مغرور بناتی ہے، وہ انسان کو گھمنڈی بناتی ہے، وہ انسان کے اندر اتنا تکبر لاتی ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے بڑے بھی میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جو دولت شیطانی فتنہ ہوتی ہے وہ انسان کو بناتی ہے احسان فراموش۔ وہ سب کے احسان بھول جاتا ہے۔ جب اس کا برا وقت تھا، جب وہ کسی قابل نہیں تھا، تو جن جن لوگوں نے اس کی مدد کی ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ اس کے اندر سے دماغ میں صرف ایک یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں،
کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی، جو سب کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے۔ اور جو دولت، جو کامیابی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو پھر ایسا انسان یاد رکھتا ہے کہ میرے کس برے وقت میں میرے کس لوگوں نے میری مدد کی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے نہ کیسے کر کے انہوں نے جو میری پہلے مدد کی تھی میں اس کا کچھ قرض اتار سکوں۔ تو سیدھا سا ایک یہ فنڈا ہے کہ جو دولت اللہ کی رحمت ہوگی وہ انسان کو سخی بنائے گی، وہ اس کی سخاوت کو بڑھائے گی، اور جو دولت شیطانی فتنہ ہوگی، چاہے وہ جائز طریقے سے آ رہی ہو بظاہر، لیکن اگر وہ شیطانی فتنہ ہے تو پھر وہ دولت انسان کو ایک احسان فراموش بنائے گی، اس کے اندر پیسے کی بھوک کو اور جگائے گی۔ تو یہ بہت سیدھا سا فرق ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت انسان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کرتی ہے، اور دولت جب شیطانی فتنہ ہوتی ہے چاہے وہ جائز طریقے سے آئے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے آئے لیکن اگر وہ شیطانی فتنہ ہے تو اس انسان کے اندر گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ ہر جگہ سے پیسہ مارنے کی سوچے گا اور مزدوروں کا حق دبانے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ اس کے اندر پیسے کی بھوک اور بڑھے گی، اس کی سخاوت کم ہوگی اور پیسے کی بھوک بڑھے گی۔ اگر وہ کسی پہ پیسہ خرچ کرے گا تو یہ امید رکھے گا کہ ابھی سے میرے تابع ہو جانا چاہیے، ابھی سے میری بات ماننی چاہیے پوری طریقے سے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ آتا ہے، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو لوگ بہت سے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، جن کی کمائی بظاہر ہی ناجائز ہوتی ہے، وہ تو خوب خرچ کرتے ہیں، خوب ہاتھ کھول کے خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت ہے؟ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ناجائز کمائی آتی ہے اس کی نیت کے اوپر سب سے پہلے ہے کہ کیا وہ اس کو جائز بنانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے سب کر رہا ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسی بات ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے یہ ناجائز طریقے سے اتنا پیسہ کما لیا لیکن میں تھوڑی سی خیرات کر دوں گا تو یہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کے اوپر بھی بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات، جو حرام ہے وہ تو سیدھا حرام ہے ہی صحیح۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ دولت شیطانی فتنہ بھی ہوتی ہے، وہ دولت جو بظاہر صحیح راستے سے آ رہی ہوتی ہے، جائز طریقے سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ہم سب اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلتھ آ رہی ہے یا ہمیں جو دولت مل رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے یا شیطانی فتنہ ہے۔